الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں محرم کی 10 تاریخ اور اس دن پیش آنے والا واقعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسا المناک اور دردناک واقعہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا واقعہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا اور قیامت تک ایسا واقعہ پیش آنا ناممکن ہے۔ حق بات کے لیے حق کو تسلیم کرنے کے لیے، حق پر قائم رہنے کے لیے اہل بیت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں نے ایسی قربانی پیش فرمائی ہے کہ اس کی نظیر ہمیں پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کا یہ شہادت والا واقعہ ہے اور ماہ محرم میں اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایک غلط فہمی جو شیعوں کی طرف سے، شیعہ جس کے اکثر عقائد کفریہ ہیں اور شیعوں میں سے اکثر لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یعنی قرآن کریم کے اندر رد و بدل ہو گیا، وہ یہ کہتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے اور قیامت تک ہو بھی نہیں سکتا، اور ان کا عقیدہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بڑا ہی خراب عقیدہ ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو زبان سے وہ الفاظ
نہیں کہے جا سکتے، ایسے ان کے غلط اور گندے عقائد ہیں شیعوں کے۔ انہوں نے 10 محرم کو جو یہ واقعہ پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر اتنا بیان کیا کہ لوگوں نے یہ سمجھا اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں شہید ہونے والے بس یہی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی تمام لوگوں کی شہادتوں کو بھلا دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھلا دیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھلا دیا گیا، اور عورتوں کے اندر جن صحابیات نے اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں ان کو بھلا دیا گیا۔ شیعوں کا مقصد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے واقعے کو فوکس کرنا اور اپنا مطلب پورا کرنا ہے۔ خیر، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس لیے ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی تاریخ میں اسلام کی خاطر یا حق کی خاطر قربانیاں دینے والے صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں ہیں، بلکہ ہزاروں صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی ہیں، عورتوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، بچوں نے بھی قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کی خاطر، حق کی خاطر۔ ہاں، یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر، حق کی خاطر جام شہادت نوش فرمایا ہے، اور ایسی قربانی آپ نے پیش کی ہے کہ اس کی نظیر پوری ہسٹری میں نہیں ملتی۔ یہ بات صحیح ہے۔ بہرحال ہمیں یہ حکم ہے کہ جس کا جو درجہ ہے اس درجے سے ہٹا کر آگے اوپر تک نہیں لے جانا۔ عام آدمی کو عالم کا درجہ دے دیا جائے، کسی آدمی کو صحابی کا درجہ دے دیا جائے، یا کسی صحابی کو نبی کا درجہ دے دیا جائے، یا نبی کو خدا کا درجہ دے دیا جائے، اسلام کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں۔ یہ تو شیعوں کا شیوا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بنا دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ پر بڑا بنا کر کے پیش کر دیا، جو کہ بالکل ناانصافی والی بات ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی تاریخ میں اسلام کی خاطر، حق کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے والے ہزاروں لوگ گزرے ہیں، ہزاروں صحابہ گزرے ہیں، صحابیات گزری ہیں۔ ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی بھی قربانی کی داستان ہے، جس کی نظیر اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ ہمیں اعتدال کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ اعتدال کا مطلب بیلنس، اپنی طرف سے کسی کا مقام بڑھا دینا، کسی کا مقام گھٹا دینا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ بہرحال کربلا کا واقعہ اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین۔ آپ کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد ان کے لڑکے یزید وہ منتظر تھا کہ ابا جان کی وفات کب ہو جائے تو میں آ کر کرسی پر بیٹھ جاؤں۔
تو یزید نے تخت خلافت کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اعلان کر دیا کہ اب مسلمانوں کا خلیفہ میں ہوں۔ یہ بات کوفہ میں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پہنچی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے برملا یہ بات کہی کہ یزید جیسا آدمی مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے، اس کا کردار بہت خراب تھا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ چھوٹا موٹا آدمی انکار کرے تو یزید پر کیا فرق پڑے گا؟ بڑے آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، اتنے بڑے آدمی نے انکار کر دیا تو یزید نے کوفہ سے خط لکھ بھیجا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت کے جو حاکم تھے ولید ابن عتبہ کے پاس خط لکھ کر کے بھیجا کہ دیکھو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاؤ، نہ مانے تو مجبور کرو، پریشر ڈالو ان کے اوپر کہ وہ مجھے خلیفہ مان لیں۔ چنانچہ وہ خط وہاں سے آیا۔ ولید ابن عتبہ جو کہ اس وقت مدینے کا ولی تھا، گورنر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی جائے۔ تو ولید ابن عتبہ نے مشورے کے لیے اپنے سے پہلے جو ولی تھے، گورنر تھے، مروان ابن حکم، اس کو بلوایا مشورے کے لیے کہ میرے پاس اس طرح یزید کا خط آیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیں۔ تو مروان بن حکم نے کہا کہ تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف لفظوں میں کہہ دو کہ وہ یزید کو خلیفہ مان لیں، اگر نہیں مانتے تو حضرت حسین کو قتل کر دو۔ یہ اس نے مشورہ دیا، مروان ابن حکم نے۔ ولید ابن عتبہ بڑا عافیت پسند آدمی تھا، اچھا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا، اگر میں نے اپنے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہاؤں گا تو قیامت میں مجھے ایک ایک قطرے کا بدلہ دینا پڑے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ولید ابن عتبہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ یہاں سے کہیں اور جانا چاہیں جا سکتے ہیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا، ورنہ یزید کی طرف سے تو آرڈر ہے کہ میں آپ کے اوپر پریشر ڈالوں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ کوفہ والوں کو پتہ چلا، کوفہ کی جو پبلک ہے ان کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، یزید کی بد کرداری کی وجہ سے یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ تو کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھ کر کے بھیجا۔ کچھ لوگوں نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں۔ پہلے تو تعریف کی کہ آپ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، آپ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، اہل بیت سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا خاندان بڑا ہی عظمتوں والا، برکتوں والا ہے۔ پہلے خوب تعریف والے الفاظ لکھے، پھر کہا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، یزید کیا ہے؟ آپ کے سامنے یزید کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کو ریسیو کریں گے اور آپ کو ہم اپنا خلیفہ مان لیں گے۔ ایک خط پہنچا، آپ نے پڑھا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر 53 خط آئے، 53۔ واٹس ایپ نہیں ہے کہ بٹن دباؤ تو 10,000 کلومیٹر دور ایک سیکنڈ میں میسج پہنچ جائے۔ گھوڑوں کے ذریعے، تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے خط کو بھیجا کرتے تھے۔ 53 خط آئے۔ اس طرح خط آتے آتے اتنے ہوئے، علماء نے لکھا ہے 12,000 خط آئے کوفہ سے۔ 12,000 خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، سب میں ایسا ہی مضمون ہے۔ کبھی کسی بڑے نے لکھا، کبھی سردار نے لکھا۔ 12,000 خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ آپ ایک ایک کو پڑھتے جاتے، سوچتے جاتے، پڑھتے جاتے، سوچتے جاتے۔ بالآخر آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے عراق جانا ہے، کوفہ میں جانا ہے، جا کر کے وہاں کوفہ والوں کی مدد کرنا ہے۔ کوفہ والوں نے خط میں یہ بھی لکھا کہ آپ کو ہم اپنا خلیفہ مان لیں گے، آپ ہمیں جو دین و شریعت بتلائیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، آپ ہمیں حق کا راستہ دکھائیں، جنت کو لے جانے والا راستہ دکھائیں۔ یزید تو بہت بیکار آدمی ہے، اور کوفہ کا جو گورنر ہے جس کو یزید نے بنایا ہوا ہے، نعمان اس کا نام ہے، اس کو تو ہم منٹوں میں نکال دیں گے، آپ تشریف لائیں تو پہلے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 12,000 خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، سمجھا، ارادہ کیا کہ اب مجھے عراق جانا ہے۔ اس وقت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین باحیات تھے، ان کو علم ہوا تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ کوفہ والے وعدے پر کھڑنے والے نہیں، وعدے پر ٹکنے والے نہیں ہیں، ان کے وعدوں پر آپ بھروسہ نہ کریں، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں جب تک آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہیں۔ یزید آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کو یہاں پر وہ کچھ نہیں کر سکتا، آپ کوفہ نہ جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ حسین تیرے پاس دین سیکھنے کے نام پر 12,000 خط آئے، تو نے دین کی خاطر قدم آگے کیوں نہ بڑھایا؟ انہوں نے تو خط لکھ کر کے بھیجا ہے کہ ہم آپ کو خلیفہ مان لیں گے، شریعت پر چلیں گے، ہماری ہدایت آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ ہماری رہبری فرمائیں۔ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگ چونکہ کچھ خطرے کا اندیشہ کر رہے ہیں، اس لیے میں اپنی جگہ پہلے وہاں کے حالات کو جاننے کے لیے اپنے عزیز کو مسلم ابن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ چنانچہ حضرت مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ کو بھیجا گیا کہ آپ تشریف لے جائیں، کوفہ کے حالات کو دیکھیں، وہاں جا کر کے آپ جائزہ لیں، سروے کریں لوگوں میں کہ انہوں نے جو خط لکھا ہے صحیح لکھا ہے یا لکھا کچھ ہے، دل میں ارادہ کچھ ہے۔ آپ جا کر کے تحقیق کریں۔
حضرت مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ تیار ہو گئے اور چل پڑے۔ یہاں پر رک کر کے ہمیں ایک سوچنے والی بات یہ ہے، صحابہ کرام جس خوف کا اندیشہ کر رہے ہیں کہ کوفہ کے اندر جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود مسلم ابن عقیل کو جب کہا گیا جاؤ جا کر کے حالات کا جائزہ لو، مسلم ابن عقیل نے چون و چرا نہیں کیا، شش و پنج میں مبتلا نہیں ہوئے، سمجھ آتا ہوں پرسوں جاتا ہوں، ایسا کچھ نہیں کہا، فوراً تیار ہو گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نبی کی اولاد کا فرمان ہے، کسی بڑے کا آرڈر مل جائے کون منع کر سکتا ہے؟ شہر کا ایم ایل اے آ کر کے ایک میونسپلٹی والے نالا کلین کرنے والے سے کہے کہ دیکھو یہاں سے لے کر یہاں تک صاف کرو، 15 مرتبہ وہ صاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بڑے کا آرڈر ہے نا، چاہے چھٹی والا دن کیوں نہ ہو، چاہے اس کی طبیعت خراب کیوں نہ ہو، بڑے کا آرڈر ہے، اس کی نظروں میں چڑھ جاؤں گا، وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میری جگہ جا کر کے پہلے جائزہ لے کر کے آؤ۔ مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ تیار ہو گئے، میں جاتا ہوں، جا کر کے جائزہ لیتا ہوں۔ جانے لگے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کہنے لگے ابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا میں ابھی تحقیق کرنے کے لیے جا رہا ہوں، حالات اچھے ہوں گے سب لوگ وہیں چلے جائیں گے، دین کا کام کریں گے، مجھے اکیلے جانے دو۔ لیکن بیٹوں نے اصرار کیا کہ نہیں ابا جان ہم آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے۔ اب باپ بیٹے کی آپسی محبت ہوتی ہے، باپ منع نہ کر سکے، اپنے 2 چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ کوفہ لے کر چلے گئے۔ کہاں مدینہ منورہ اور کہاں عراق، کوفہ، اتنا لمبا سفر انہوں نے طے کیا۔ جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد تشریف لا رہے ہیں تو کوفہ والے سب کے سب استقبال کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے، سب نے آ کر کے حضرت مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ کا استقبال کیا اور اہل بیت کی تعریف بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اور ان کے خاندان والے ہیں، ان کا نام لے لے کر کے انہوں نے تعریف کی کہ حضور کے خاندان والے بڑے اچھے ہیں، انہی کو خلیفہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ جس مسجد میں جاؤ وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف چل رہی ہے، جس سے ملاقات کرو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہا ہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ کو شرح صدر ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ یہاں کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعی دل سے مانتے ہیں، خامخواہ خط نہیں لکھا ہے، دل سے لکھا ہے۔ جتنا ان کو سمجھ میں آیا انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں خط لکھا، اور علماء نے لکھا ہے تاریخ میں 18,000 لوگوں نے، کوفہ کے رہنے والے 18,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے ہوئے مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ ہم پرامس کرتے ہیں آپ بلائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہم ان کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بیعت کیا 18,000 لوگوں نے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ کو اطمینان ہو گیا، آپ نے جواب میں خط لکھ بھیجا اور اپنے قاصد کو دے دیا، لے جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دو تاکہ وہ ایک خط پڑھ کر کے کوفہ تشریف لائیں اور خلافت کا نظام سنبھالیں۔ چنانچہ وہ آدمی لے کر نکل پڑا۔ ادھر
یزید کو معلوم ہوا کہ کوفہ کے اندر یزید کی مخالفت ہو رہی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت لی جا رہی ہے، چنانچہ یزید نے اپنے ایک جابر ظالم گورنر کو وہاں پر بھیجا، ابن زیاد کو بھیجا، بڑا خطرناک آدمی تھا، اس کو بھیجا اور اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا نعمان، اس کو سسپینڈ کر دیا کہ تمہارے شہر میں یہ سب ہو رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر رہے ہو۔ چنانچہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا اور آرڈر دیا، جاؤ جا کر کے کوفہ والوں سے کہو اگر تم لوگوں نے یزید کی مخالفت کی تو ایک آدمی کی جان بھی باقی نہیں رہے گی، سب کی گردن اڑا دی جائے گی، مر جاؤ گے۔ چنانچہ ابن زیاد جلاد قسم کا آدمی تھا، وہ آیا، آ کر کے کوفہ میں اس نے برملا اعلان کیا، کون ہے حسین رضی اللہ عنہ کا نام لینے والا، ان کے نام پر مر مٹنے کے لیے کون تیار ہے اور یزید کی مخالفت کون کر رہا ہے، خبردار اگر کسی نے یزید کی مخالفت کی تو تمہیں ابھی مار دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ اعلان کوفہ والوں نے سنا، پوری مجلس بھاگ گئی، صرف اس کا بیان، اس کی تقریر سن کر کے مجلس میں جتنے لوگ ہیں جیسے ملا سب بھاگ کر کے چلے گئے، ارے بھائی یہ تو بہت بڑی مصیبت ہمارے اوپر آ گئی ہے، چلو یزید ہی خلیفہ رہنے دو، ہم اپنے گھر چلتے، سب بھاگ گئے۔ اب مجلس کے اندر اکیلے حضرت مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ رہ گئے۔ کوفہ کا ایک اچھا آدمی تھا، غالباً ہادی ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے گھر میں آپ کو پناہ ملے گی۔ گھر لے گیا، لیکن ابن زیاد نے نہیں چھوڑا۔ ابن زیاد نے کیا کیا، اس گھر والے کو بھی قتل کر دیا اور مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ کو بھی قتل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے جو چھوٹے معصوم بچے تھے ان کو بھی قتل کر دیا۔ حالانکہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہاں خود سے نہیں آئے، کوفہ والوں نے اتنے ہزار خط ہمارے پاس بھیجا ہے کہ یہ خود تیار ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے کے لیے۔ ہم خود سے اگر یہاں آئے ہوئے ہوتے، خود سے اگر خلافت کے ہم طالب ہوتے، خود سے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہوتے تب کوئی بات ہوتی، تمہارے آدمیوں نے خط بھیجا تو اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، ورنہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ لیکن ابن زیاد بڑا خبیث قسم کا آدمی تھا، اس نے ایک نہیں سنا، قتل کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ ادھر جس آدمی کو حضرت مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ نے خط دیا تھا کہ یہ خط آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیں، وہ لے جا کر پہنچا چکا تھا۔ اب ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان ہو کر کے سفر انہوں نے شروع کر دیا کہ میں نے جس کو بھیجا تھا، بڑے ہی معتمد بھروسے مند عزیز کو، ان کا خط آیا ہے کہ حالات نارمل ہیں، کوفہ والوں نے جو خط لکھا بالکل صحیح ہے، دل و جان سے آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیں گے، آپ تشریف لائیں۔ پورا مضمون پڑھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مطمئن ہو گئے اور آپ عراق کی طرف، کوفہ کی طرف چل پڑے۔ اکیلے نہیں، اپنے ساتھ 70-72 خاندان والوں کو بھی لے لیا، کیونکہ حالات تو ٹھیک ہے نا، وہاں خلافت سنبھالنا ہے کوفہ میں جا کر، یہاں ہمیں نہیں رہنا، لہٰذا خاندان والوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنی اولاد کو، بہن کو، سب کو لے لیا اور آپ نے کوفہ کا سفر شروع کر دیا۔ آتے آتے
کوفہ تک آپ پہنچ گئے. بہت لمبا واقعہ ہے، میں مختصر آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شاید مکمل بھی نہ ہو پائے. تو بہرحال آپ کوفہ تشریف لائے. راستے میں ہی آپ کو پتہ چل گیا کسی آدمی کے ذریعے کہ مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے. کوفہ والوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، وعدہ نہیں نبھایا. ابن زیاد کی تقریر سے ڈر گئے، گھبرا گئے، اپنی جان بچانے کی خاطر آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس سے پھر گئے، آگے بڑھتے گئے. ادھر یزید کی طرف سے بہت بڑی فوج آئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خاندان والوں کو آ کر کے گھیر لیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج کے امیر سے کہا کہ دیکھو یہاں ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارے پاس تو کوفہ والوں نے خط بھیجا تھا کہ وہ خلیفہ ہمیں مانتے ہیں اور بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ نکل کر کے یہاں آئے ہیں. اب ہم آپ کے سامنے 3 باتیں رکھتے ہیں. ایک، یا تو ہمیں زندہ مدینہ منورہ واپس جانے دو. نمبر 2، ڈائریکٹ میں جا کر کے یزید سے بات کروں گا، مجھے جانے دو، راستہ دو. نمبر 3، کسی بھی اسلامی سرحد میں ہمیں چھوڑ دو. یعنی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے ہرگز نہیں آئے ہیں. اگر تم کو ہمارا یہاں آنا پسند نہیں ہے تو 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لو. یا تو ہمیں واپس جانے دو مدینہ منورہ، یا پھر یزید سے ہی چلو، بات کرتے ہیں ڈائریکٹ، یا پھر نہ تم آگے بھیجنے کے لیے تیار نہ پیچھے جانے کے لیے، پیچھے بھیجنے کے لیے تیار، تو ہمیں اسلامی سرحد میں چھوڑ دو جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، ان کے پاس ہمیں عام آدمی کی طرح چھوڑ دو، ہم زندگی گزار لیں گے. لیکن یزید کے جو آدمی آئے تھے وہ ایک نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہ آگے بڑھنے دیں گے، نہ پیچھے جانے دیں گے، اور نہ ہی آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں چھوڑیں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ جہاں جہاں جائیں گے راستے میں آپ کا پیچھا کریں گے. بہت لمبی داستان ہے. آدمی تھا اور ساتھ میں شمر ذل جوشن یہ بھی لگ گیا. اس کو بھی یزید کی طرف سے آرڈر ملا تھا کہ جاؤ، ان کی 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں مانی جائے گی، جا کر کے ان پر حملہ کر دو. چنانچہ وہ لوگ سب آ گئے اور آ کر کے جتنی بھی فوج تھی سب نے مل کر کے آپس میں مشورہ کر لیا. 9 تاریخ کو، آج محرم کی 8 ہے تو کل 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کو آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خیمے تھے وہاں پر کربلا کے آس پاس آ کر کے کہا کہ دیکھو اب ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اب تک بات چیت سے کام ہو رہا تھا، اب ہمیں باضابطہ آرڈر مل گیا ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن آج کی رات ہمیں مہلت دے دو. 9 تاریخ کی رات، آج کی رات ہمیں مہلت دے دو. ہمارے ذمے جو بھی کام ہوں گے، جو بھی وصیت کرنی ہوگی اپنے بچوں کو، اولاد کو اور خاندان والوں کو، وہ آپس میں بیٹھ کر کے ہم کچھ مشورہ کر لیتے ہیں اور رات میں کچھ اللہ کے سامنے رو لیتے ہیں، دعائیں مانگ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ رات چھوڑ دو، کل صبح میں جنگ کر لیں گے. اور سامنے والے جو تھے وہ کافر نہیں تھے، وہ بھی مسلمان ہی تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ رات آپ کے لیے اجازت ہے، آپ کو جو عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آپ یہ کام کر لیں. چنانچہ رات کا وقت آیا، 9 تاریخ کی رات
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو نصیحت کی کہ دیکھو کل کا جو دن ہے 10 تاریخ کا، یہ میرا آخری دن ہے، یہ میرا آخری دن ہے۔ صاف آپ نے کہہ دیا۔ آپ کی بہن رونے لگی، حضرت زینب رونے لگ گئی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، میرے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے اب تو مجھ سے ملنے آ رہا ہے، اب تو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والا ہے، اب میں آگے بڑھوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، اب مجھے جو کرنا ہوگا کل 10 تاریخ کو کر کے رہوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ البتہ تمہیں میں مشورہ دیتا ہوں، یہ رات تمہارے پاس بڑی غنیمت کا وقت ہے، جو جہاں جانا چاہے چلا جائے، اس رات میں جس کو جہاں جانا ہے چلے جاؤ، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں سامنے جا کر کے مقابلہ کروں گا، بات چیت کروں گا، بات سے بن پڑے بات سے ہی کام ہو جائے، بات نہ مانے تو میں جنگ کروں گا۔ خاندان والے بھی کون تھے؟ خاندان والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، جیئیں گے تو آپ کے ساتھ جیئیں گے، مریں گے تو آپ کے ساتھ مریں گے۔ بہرحال وقت چونکہ ہو رہا ہے، باقی تفصیلی واقعہ انشاءاللہ میں اگلی جمعہ کو بیان کروں گا۔ تو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت سے اور ان کے واقعے سے کیا عبرت ملتی ہے؟ شروع میں نے ایک بات بتائی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ کو قاصد بنا کر بھیجا، وہ پیچھے نہیں ہٹے، جان کی بازی لگا کر آگے بڑھ کر کے چلے گئے۔ تو صحابی کے نام پر قربان ہونے کے لیے ایک تابعی تیار ہو گئے ہیں۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کے نام پر، پیغمبر کے نام پر، صحابہ کے نام پر اگر موقع آئے، اگر جان دینی پڑ جائے تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ جان دینے کی ضرورت کہیں پیش آ جائے تو ہمیں جان دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ دنیا میں اللہ کے نام پر جینے کے لیے، اللہ کے نام پر مرنے کے لیے آئے ہیں، کھانے پینے ہگنے موتنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے نہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، صحابہ کرام اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار، مسجد کے نام پر 1 روپیہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں، مدرسے کے نام پر 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، وقت کا کوئی تقاضا آ گیا کسی غریب کی مدد کرنا تیار بالکل بھی نہیں۔ کیا ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ صرف نام لیتے رہتے ہیں، زبانی بولتے رہتے ہیں۔ بڑا شہادت کا واقعہ، حضرت جمعہ میں شہادت کا واقعہ سنے، بڑا اچھا تھا، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، نماز نہیں پڑھتے، حضرت حسین کا نام لیتے ہیں، حسین والی شکل نہیں، حسین والی صورت نہیں، حسین والے اخلاق نہیں، حسین والی عادت نہیں ہے، صرف نام لے کر سارا کام ہو رہا۔ شہادت کا مہینہ، لوگ بولتے ہیں شہادت کا مہینہ ہے، ارے بھائی شہادت کا معنی تو سمجھو، انہوں نے کیا قربانی دی ہے، کس کے نام پر قربانی دی ہے، کیوں قربانی دی ہے، اس کو تو سمجھو۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ شہادت کا مہینہ ہے، حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت دی ہے، کیا ہے وہ سمجھو پہلے۔ اسلام کے نام پر، حق کے نام پر انہوں نے کیا کیا۔ آج ہمارا مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔
محرم کا مہینہ آ گیا تو حضرت حسین کو یاد کر لیا، سفر کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام کو یاد کر لیا، شعبان کا مہینہ آ گیا تو شب برات کو یاد کر لیا، رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزوں کو یاد کر لیا۔ بس نام لیتے رہتے ہیں، باقی کام کچھ نہیں کرتے۔ ایک 15-20 منٹ کی نیند قربان کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارا مسلمان تیار نہیں ہے، نام لیتا ہے حسین رضی اللہ عنہ کا۔ کل مجھے مرنا ہے، کل موت کے گھاٹ یہ لوگ اتارنے والے ہیں۔ صحابی کیا بول رہے ہیں؟ ہمیں اس رات میں نماز پڑھنے دو، ہمیں اس رات میں نماز پڑھنے دو، اللہ سے کچھ دعائیں کرنے دو۔ اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے، نہ نماز کے لیے ہم کچھ قربانی دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں۔ عبادت کو دنیا کے لیے پیچھے کر دیتے ہیں۔ عبادت کو، اللہ کی عبادت جس کو آرام سے کرنا، پانی مفت میں ملتا ہے، ٹائلٹ مفت میں ہے، فین مفت میں ہے، آرام کے ساتھ سینیٹائزر بھی دیا جا رہا ہے، بہت ساری سہولیات کے ساتھ آپ کو آپ کے گھر سے زیادہ صاف شفاف جگہ میں آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آدمی آتا نہیں ہے، صرف نام لیتا ہے کہ شہادت حسین۔ تو بزرگوں اور دوستوں، واقعات کو سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ عمل نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 1000 واقعات بیان کیا۔ کتنے؟ 1000 واقعات اللہ نے بیان کیا، کوئی تفصیل کے ساتھ، کوئی اشارے کے ساتھ، کوئی اجمال کے ساتھ بیان کیا۔ تقریباً ہر واقعے کے بعد اللہ نے کہا اس واقعے میں تمہارے لیے یہ سبق ہے۔ واقعہ سننے کا، سنانے کا مقصد مزہ لینا، 5 منٹ واقعہ سن کر کے رو لے کر چلے جانا نہیں ہے، اس کا اثر لینا۔ میں کیسا مسلمان حسین کا نام لیتا ہوں، میرے اندر حسینیت کتنی ہے؟ نام تو لے رہا ہوں محمد کا، کام میرا انگریز کا، لباس میرا انگریز جیسا، کردار میرا انگریز جیسا، عقیدے میرے غیروں جیسے۔ نام لیتے ہیں حضور کا، نام لیتے ہیں صحابہ کا، نام لیتے ہیں اہل بیت کا، نام لیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن سارے کام غیروں کے، سارے کام غیروں کے۔ نکاح کو لے لو، منگنی کو لے لو، بچہ پیدا ہوا اس کا لے لو، سارے کے سارے کام غیروں کے ہیں، اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، شرکیہ کفریہ کام لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال بہت لمبی بات ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو شہادت کا واقعہ جو رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ اگلی جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں اگلی جمعہ تک باحیات رکھے، سنتیں پڑھ